بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی راز اور ایمان افروز حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جسے جان کر شاید آپ کی نیند اڑ جائے، آپ کا دل اللہ کے خوف اور محبت سے کانپ اٹھے اور آپ کی روح لرز جائے، کیونکہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ سنا اور ان حقائق کو نہ جانا تو عین ممکن ہے کہ جمعے کی وہ عظیم رحمتیں جو خاص آپ کی جھولی میں برسنے والی تھی وہ کسی اور خوش نصیب کے حصے میں چلی جائے۔ جمعے کا مبارک دن وہ نورانی دروازہ ہے جو رب کائنات کی نعمتوں اور بخشش کے سمندر سے لبریز ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس دن کو بھی عام اور معمولی سمجھ کر غفلت میں گزار دیتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رزق میں تنگی کیوں ہے اور ہمارے پریشان حال دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے آج بھی جمعے کے دن کی ان 3 بڑی روحانی خیرات اور صدقات میں حصہ نہ لیا تو خود کو تیار رکھیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کی دعائیں عرش تک پہنچنے سے پہلے لوٹ آ جائے، آپ کی محنت کی کمائی برکت سے خالی ہو کر ہوا میں اڑ جائے اور آپ کا نصیب محرومیوں کے جال میں پھنس کر دوسروں کے قدموں میں بچھ جائے۔ ہاں بھائیوں، یہ وہی دن ہے جو بگڑی ہوئی قسمت کو پلک جھپکتے میں بدل سکتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جو غفلت برتنے والوں کے لیے کامیابی کے راستے بند کر سکتا ہے۔ دراصل سب کچھ آپ کے ایک مخلصانہ فیصلے اور عمل پر موقوف ہے، اور اب فیصلہ مکمل طور پر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو گھر میں دولت اور سکون کی بارش ہوگی، لیکن اگر غفلت کا راستہ اپنائیں گے تو ہاتھ صرف حسرتیں اور پچھتاوے ہی آئیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ وہ 3 مخصوص چیزیں کون سی ہیں جن کا خاص طور پر جمعے کے مبارک دن صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور جنہیں اگر آپ نے آج خلوص نیت سے بانٹ دیا تو آنے والی زندگی آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو دل تھام کر سننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا وہ اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے جو آپ کے ہر قسم کی معاشی اور ذہنی محرومیوں سے نجات دلائے گی۔ مگر میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ایسی سچی حقیقتیں یاد دلانا چاہتا ہوں جنہیں جان کر آپ شاید شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں گے اور آپ کا دل تڑپ کر پکارے کہ کاش میں نے یہ سب پہلے کیوں نہ جانا۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم المرتبت دن ہے جس پر جب پہلی بار سورج طلوع ہوا تو کائنات کے رب نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ سچی توبہ کر لے تو وہ گناہوں کے بوجھ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی مبارک دن میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت کی نعمتوں میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر ان کی آمد ہوئی اور اسی دن ان کی توبہ عرش پر قبول کی گئی، حتیٰ کہ ان کی روح قبض ہونے کا وقت اور قیامت کے برپا ہونے کا عظیم واقعہ بھی اسی جمعے کے دن سے جڑا ہوا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ سید الانبیاء،
یعنی جمعہ تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ، جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کے اعزاز کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس دن کی شان تو دیکھیے کہ کائنات کے اتنے فرشتے دوسرے دنوں میں زمین پر نہیں اترتے جتنے اس دن اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے خوش نصیب کا نام درج کرتے ہیں کہ کون کتنی جلدی آیا اور کس پاکیزہ نیت سے حاضر ہوا، اور جیسے ہی امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے ادب سے اللہ کے ذکر اور خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور تو کرے کہ یہ کیسا پر جلال دن ہے کہ فرشتے بھی خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں۔ جمعے کا دن محض دنیاوی کاموں سے وقفہ نہیں، بلکہ یہ بخشش کی عظیم منڈی، جنت کا کھلا دروازہ اور رحمتوں کی موسلادھار بارش کا وقت ہے۔ اگر آپ اس دن کو بھی دنیاوی لایعنی کاموں میں ضائع کر دیں گے تو پھر کسی دوسرے دن سے بھلائی کی کیا توقع رکھیں گے؟ یہ وہ دن ہے جو تقدیروں کے رخ موڑنے، بند رزق کے بہاؤ کو کھولنے، زنگ آلود دلوں کی صفائی کرنے اور گناہوں کی معافی کا کھلا اعلان کرتا ہے۔ اور جو مسلمان اس دن کی قدر نہیں کرتا وہ گویا اپنی خوش بختی کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جمعے کی فضیلت کے بعد اب میں صدقہ کی اس وقت کے بارے میں بتاتا ہوں جسے سن کر انسانی عقل تنگ رہ جائے۔ صدقہ کوئی عام عطیہ نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کو راضی کرنے کا وہ پاورفل ذریعہ ہے جو نہ صرف نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ آنے والی ناگہانی بلاؤں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ تالے لگی قسمتوں کو کھولتا ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کی شمع روشن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے والا صرف کسی غریب کی مالی مدد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ براہ راست اپنے رب سے سودا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی یتیم کی دلجوئی کرتا ہے تو وہ بظاہر زمین پر کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں پر اس کے لیے خزانے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ صدقہ دیا کرو کیونکہ اس سے جسمانی بیماریاں دور، دل کی سختی ختم اور معاشی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزانہ کے تیز ہوا درخت سے خشک پتوں کو گرا دیتی ہے۔ سخی انسان کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ آپ کا کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کو نیک مشورہ دینا، راستے سے کانٹا ہٹانا یا کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن جمعے کے دن دیا گیا صدقہ اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہے۔ جو شخص اس دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے اور اپنی قبر کے اندھیروں کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں ضرور نکالیں، کیا پتہ وہی ایک روٹی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب میں آپ کو ان 3 مخصوص چیزوں کی تفصیل بتاتا ہوں جن کا جمعے کے دن صدقہ آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور ان میں سب سے پہلی اور افضل چیز پانی کا صدقہ ہے۔ پانی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ہم اکثر نل سے بہتے پانی کی قدر نہیں کرتے،
لیکن یہی پانی جب کسی تڑپتے ہوئے پیاسے کے حلق تک پہنچتا ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے پر بھی اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندگی بخشی، تو جو شخص اللہ کی مخلوق کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سیراب کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھنے کی، اگر کوئی شخص اپنے گھر کے باہر پانی کا انتظام کرتا ہے جہاں سے گزرنے والے مزدور اور مسافر پیاس بجھاتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن رب کے حضور اس کے بدلے میں کتنا بڑا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پیاسا آپ کے دروازے سے نا امید لوٹ جائے تو ڈرے کہ کہیں وہ اللہ کے حضور آپ کی شکایت نہ کرتے۔ صحرا میں کسی کو پانی پلانا یعنی جنگل میں گویا اسے نئی زندگی دینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کو پانی پلایا اللہ قیامت کے دن کی پیاس کے دن اسے ٹھنڈے چشموں سے سیراب کرے۔ اب ذرا اس سچی کہانی پر غور کریں کہ ایک بستی میں ایک خاموش تباہ شخص رہتا تھا جس کا معمول تھا کہ ہر جمعے کو اپنے گھر کے باہر پانی کا مٹکا بھر کر رکھتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ کیا ایک مٹکے سے جنت مل جائے گی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کے چہرے کا نور اور جنازے کی خوشبو گواہ تھی کہ رب اس سے راضی ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا کہ اللہ نے صرف اس پانی پلانے کی نیت پر میری بخشش فرما دی اور اسے ٹھنڈے چشموں کا وارث بنا دیا، جبکہ مذاق اڑانے والے حسرت میں رہ گئے۔ بھائیوں، ایک ایک بوند بخشش میں ڈھل سکتی ہے، بس آپ کی نیت مخلص ہونی چاہیے۔ دوسری اہم چیز جس کا صدقہ جمعے کے دن تنگیوں کو دور بھگاتا ہے وہ ہے چینی کا صدقہ۔ جی ہاں، وہی چینی جو آپ کے کچن میں زینت ہے۔ جب آپ اس کا صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر سے بخل اور کینہ کو ختم کر کے آپ کی زندگی میں مٹھاس کھول دیتی ہے۔ اس کے صدقے سے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور تنگ دستی دور بھاگتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں دو گے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور حدیث کے مطابق صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی قسمت کی کڑواہٹ کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی میں مٹھاس بانٹتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں سب کچھ تھا پر سکون نہیں تھا۔ جب اس نے بزرگ کے کہنے پر چینی کا صدقہ شروع کیا تو اللہ نے اس کے بگڑے ہوئے گھریلو حالات میں ایسی مٹھاس بھری کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ تیسری اور سب سے طاقتور چیز کھجور کا صدقہ ہے۔ کھجور وہ بابرکت پھل ہے جو انبیاء کی غذا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے کھجوریں اتاری گئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افطار کے لیے بہترین قرار دیا۔ کھجور کا صدقہ دینے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جو شخص جمعے کے دن ایک کھجور بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں وہ برکت ڈالتا ہے کہ دنیا تنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک عورت نے محض ایک کھجور یتیم کو دی تھی،
جس کے بدلے اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار کر دیا۔ اور ایک غریب عورت کی مثال دیکھیے جو ہر جمعے تنگی کے باوجود 2 کھجوریں خریدتی تھی، ایک خود کھاتی اور ایک اللہ کے راہ میں دیتی۔ اللہ نے اس کی اس چھوٹی سی قربانی کی بدولت اس کے گھر کے لیے ایسی غیبی راستے کھول دیے کہ پورا محلہ دیکھتا رہ گیا۔ بھائیو، کھجور کی قیمت تو چند روپے ہے، لیکن اس کا اجر اللہ کے یہاں بے حساب ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سب باتیں سننے کے بعد کیا ہمارا دل اللہ کے حضور نہیں جھکنا چاہیے؟ ہم نے جمعے کو محض ایک چھٹی کا دن بنا لیا ہے۔ ہم بازاروں میں، شاپنگ مالز اور سوشل میڈیا میں کھو گئے ہیں۔ جب مسجدوں سے اللہ کی پکار آتی ہے تو ہم موبائل کے ریلز میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ کتنے لمحے فکریہ کی بات ہے کہ ہم اس مبارک دن کو بھی عام دن کی طرح ضائع کر رہے ہیں۔ جمعہ تو وہ دن ہے جو پورے ہفتے کی برکتوں کا ضامن ہے۔ اگر یہی دن غفلت میں گزر گیا تو باقی ایام میں خیر کیسے آئے گی؟ آئیے آج عہد کریں کہ ہم جمعے کی صبح غسل کریں گے، پاکیزہ لباس پہنیں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائیں گے اور اپنی توفیق کے مطابق ان 3 چیزوں کا صدقہ ضرور کریں گے۔ یاد رکھیں، جو دن اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ دن قسمت سے خیر کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی عاقبت کو دنیا کی رنگینیوں میں برباد نہ کریں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے غفلت کی نیند سوتے رہنا ہے یا ہدایت کی روشنی کی طرف قدم کو بڑھانا ہے۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر جمعے بخشش اور برکت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو، تنگی رزق دور ہو اور آپ کے گھروں میں سکون کی فضا قائم ہو۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت کا یہ سفر جاری رہے۔ شکریہ ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔